بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے میں 3 پارٹ اس کے کر چکا ہوں۔ جو نئے ہیں وہ تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے 3 پارٹ ضرور دیکھیے، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جناب عبد المطلب کی کفالت میں بی بی آمنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہتے ان کے پاس چلے جاتے تھے، خواہ وہ تخلیہ میں ہوں یا سوئے ہوئے ہوں۔ حالانکہ ان کی دوسری اولاد ان کی ہیبت کی وجہ سے یہ جرأت نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں، اور کبھی بھی کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیتے تھے۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں ان کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر ان کے ادب کی وجہ سے ان کی اولاد میں سے کوئی نہ بیٹھتا تھا، بلکہ سب اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ایک خوب تنومند لڑکے تھے، آ کر سیدھے اسی فرش پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ میں امید رکھتا ہوں یہ ایسے بلند مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ عبد المطلب کہتے اس کا مزاج شاہانہ ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور سر پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چومتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایک قبیلہ قیافہ شناسی میں مشہور تھا۔ اس کے چند لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی خاص حفاظت کرنا، کیونکہ ہم نے کوئی نشان قدم ایسا نہیں دیکھا جو مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم سے اس قدر مشابہت رکھتا ہو جیسی اس بچے کا نشان قدم رکھتا ہے۔ اس موقع پر ابو طالب موجود تھے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنو اور اس کی حفاظت کرو۔ لیکن دادا کی یہ شفقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک حاصل نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن سعد اور حافظ سخاوی نے ام ایمن کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے کھڑے رو رہے ہیں۔ بعد کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے دادا صاحب کی وفات یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ جناب ابو طالب کی کفالت میں عبد المطلب کی وفات کے بعد روایات کی روح سے ان کی وصیت کے مطابق اور بعض دوسری روایات کے مطابق بطور خود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ان کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب اتنی مشہور ہوئی کہ اصل نام اس کے نیچے دب گیا۔ یہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً ہم عمر تھا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ جنگ بدر میں جب قریش کے لوگ بنی ہاشم کو مجبور کر کے لڑنے کے لیے لے گئے تو ان میں طالب بھی تھا، لیکن اس نے جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا اور بعد میں نہ مقتولوں میں اس کا کہیں پتہ چلا، نہ زخمیوں میں، اور نہ وہ مکہ واپس پہنچا۔ پھر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز رکھا۔ اپنے پاس سلاتے تھے، جہاں جاتے ساتھ لے جاتے تھے۔ کھانے کے وقت کوشش کرتے تھے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر شریک ہوں، تب دوسرے کھانا شروع کریں۔ واقدی نے مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابو طالب کے اہل و عیال اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے، خواہ الگ الگ کھائیں یا مل کر، کسی کا پیٹ نہ بھرتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو سب کا پیٹ بھر کر بھی کھانا بچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دیکھ کر ابو طالب نے قاعدہ بنا لیا کہ جب سب کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ کہتے کہ ٹھہر جاؤ جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے۔
پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو کھانا شروع کیا جاتا اور ابو طالب کہتے کہ بیٹے تم بڑے مبارک ہو۔ کھانے پر جب بچے چھین چپٹ کرنے لگتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک کر بیٹھ جاتے۔ ابو طالب یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کھانا نکال کر دینے لگے۔ ابو طالب کے لیے الگ مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی اور نہ بیٹھتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس پر ابو طالب کہا کرتے کہ ربیہ کے خدا کی قسم میرے اس بھتیجے پر سرداری جچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کی کمزور مالی حالت کو دیکھ کر خود کچھ کمانے کی فکر کی ہوگی۔ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کے ہاں تھے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے گھر کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہی کام ہوش سنبھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اجرت پر کرنا شروع کر دیا۔ حدیث میں عبید بن عمیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ دوسری روایت بخاری کتاب الحجارہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قرارت پر چرایا کرتا تھا۔ قرات کی جمع ہے جو ایک دینار کے 10ویں یا 20ویں حصے کو کہتے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیلو کے درختوں میں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو پھل سیاہ ہو گئے ہوں وہ توڑو، کیونکہ جب میں بکریاں چراتا تھا تو اس زمانے میں یہی پھل توڑا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الفاظ میں ادائیگی میں کہیں غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے، آمین۔